السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہم دینی معلومات کے اس درس میں آپ سب کا استقبال ہے اور ہم دین کی اہم معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج کا سوال شروع ہوتا ہے، معوذتان کیا ہیں؟ انہیں پڑھیے۔ معوذتان کسے کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو معوذتان کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو صورتیں پناہ طلب کرنے کی ہیں اللہ سے، اللہ رب العالمین کی جناب میں پناہ طلب کرنے کے لیے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان دو صورتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے اتارا تھا جب کہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ ہمیں بھی ان دو صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات میں جب سونے جاتے تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور سورہ الاخلاص، ان تین صورتوں کو اپنے ہاتھ میں پڑھتے، پھونکتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے اور اپنے بدن پر پھیرتے، اور جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں تک اسے پھیر لیتے تھے، اور ایسا 3 مرتبہ کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ معوذتان کیا ہے؟ سورہ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اسے سمجھ بھی لینا چاہیے۔ اس سورہ میں بنیادی طور پر 4 چیزوں سے اللہ کی جناب میں ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے اے میرے حبیب کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ من شر ما خلق، کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہر اس چیز کی برائی سے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، جس مخلوق میں برائی پائی جاتی ہے اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر من شر غاسق اذا وقب، خاص طور پر رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ تاریکی چھا جائے۔ تیسری چیز وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ لگانے والیوں کے شر سے جب کہ وہ گرہ لگا کر کے پھونک مارتی ہیں، یعنی جادوگرنیوں یا جادوگروں کے شر سے ہم اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں جب کہ وہ حسد کرے۔ اور اس میں بد نظری بھی آ جاتی ہے یا نظر لگ جانا بھی آ جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر حسد کی وجہ سے نظر بھی لگتی ہے۔ تو سورہ الفلق کا اہتمام کرنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، ہم ہر طرح کی آفت سے، پریشانی سے بچے رہیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ الناس کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر سورہ الفلق میں باہری دشمنوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں جو بیان کی گئیں، مخلوقات کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، یا رات کی تاریکی کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، اسی طریقے سے جادوگرنیوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ 4 جو چیزیں ہیں یہ باہری دشمن ہیں جو باہر سے ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، لیکن ایک اندر والا جو دشمن ہے وہ ہے شیطان۔ تو سورہ الناس میں شیطان کے شر سے اللہ کی جناب میں ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس، آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ اللہ رب العالمین کے 3 بنیادی صفات ذکر کیے۔
میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے معبود سے اور لوگوں کے مالک سے۔ رب وہی ہے، مالک وہی ہے، معبود وہی ہے۔ تو 3 صفات کا ذکر کر کے کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، ذکر سے پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو بنیادی طور پر سورہ الناس میں شیطان کے شر سے اللہ کی جناب میں ہم پناہ مانگتے ہیں، اور یہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی ایسے شیاطین ہوتے ہیں جو ہماری گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ تو سورہ الفلق اور سورہ الناس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو 2 صورتیں ہیں بہت ہی اہمیت رکھنے والی صورتیں ہیں، ان 2 صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آئیے آگے کی سوال کی طرف۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اور اسے پڑھیے۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ ہے آیت الکرسی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس کسی نے ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی، اسے موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اور ویسے بھی صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی رات میں آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے باضابطہ اس کے اوپر نگراں مسلط کر دیا جاتا ہے، بڑی گارڈ طے کر دیا جاتا ہے، اور اس کے قریب شیطان نہیں ہوتا۔ تو آیت الکرسی کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اس کے بہت سارے اسباب بتائے اس آیت میں۔ سب سے پہلے نمبر پر الحی، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ القیوم، سب کو سنبھالنے والا ہے، سب لوگ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو وہی سنبھال رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، اور جس کو اونگ آئے اور جس کو نیند آئے وہ دوسروں کو کیسے سنبھال سکتا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا مالک وہی ہے۔ تو آسمان والوں کا بھی مالک وہی، زمین والوں کا بھی مالک وہی، زمین میں جو کچھ بھی ہے اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کا مالک وہی ہے۔ تو سب کو اسی سے لو لگانا چاہیے اور اسی کے سامنے اپنی پیشانی جھکانا چاہیے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ تو جب کسی کو سفارش کرنے کا بھی اختیار نہیں سوائے اس کی اجازت کے، تو پھر اسی سے ایک بندے کو لو لگانا چاہیے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اس کے علم میں سے
لوگ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. اللہ جتنا چاہے اتنا ہی علم دے سکتا ہے اور اتنا ہی علم ہم کو مل سکتا ہے، ورنہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی اس آسمان اور زمین سب کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کرسی کی وسعت آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے. سبحان اللہ، اللہ کی عظمت دیکھیے. ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمان اور زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی العظیم، وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے. یہ ہے آیت الکرسی، جس کے اندر کئی اسباب بتائے گئے اس بات کے لیے کہ عبادت صرف ایک اللہ ہی کی کیوں ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ معوذتین کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے آیت الکرسی کو بھی پڑھیں اور اسے اپنا حرز جاں بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.